جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ حالات جو ہیں پاکستان کے، دنیا کے ہر طرف جو ہے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، اور آج کا دن تو بالکل بھی کسی بھی قسم کی کوئی اچھی خبر کہیں سے نہیں ہے۔ کافی عرصے سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، تو ہوں تو بالکل ہی جو ہے نا کام خراب۔ انٹرنیشنل لے لیں، پاکستان کا لے لیں، جہاں جس طرح بھی دیکھیں حالات جو ہیں بڑے خستہ ہیں، حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ایک گفتگو ہو رہی تھی شہزاد اکبر صاحب سے، آپ کو پتہ ان کے ساتھ بیٹھ کے پنجابی کا ولاگ بھی کرتے ہیں، تو وہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو جو انہوں نے جو پوائنٹ آف ویو، جس اینگل سے انہوں نے سارے القادر کیس کو دیکھ رہے ہیں، اور جس اینگل سے وہ 27ویں آئینی ترمیم کو جو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اس کا ذکر کیا، اور میں تقریباً ایگری کرتا ہوں اس ساری صورتحال کے ساتھ۔ یہ بڑی ہی گھمبیر قسم کی صورتحال ہے پاکستان کی، کیونکہ یہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ایک خاص ڈیزائن کے تحت بنائی گئی تھی، اس کے اوپر بات کروں گا۔ اس سے پہلے صرف دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ٹرمپ کی پریس کانفرنس کی وجہ، ٹرمپ نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں، پھر پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ ٹرمپ نے کل پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس میں اس کے ساتھ اپنے پوری کی پوری ان کی جے ڈی وینس وغیرہ سارے ان کے CIA کے ڈائریکٹر وغیرہ سارے عملہ، بڑے بڑے ہیوی ڈیوٹی جو ان کے کابرین ہیں، وہ سارے ساتھ لے کے اس نے بڑی بہترین اور اعلیٰ قسم کی دھمکیاں دیں، اور شرافت کا وہ انہوں نے مظاہرہ کیا کہ جس کا انتہا نہیں ہے۔ اور اس پریس کانفرنس کے بعد اب آنے والے دنوں میں یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح کی وارننگ ایران میں دی گئی ہے، یہ لگ رہا ہے کہ ایران کو مکمل طور پہ ختم کرنے کے درپے ہے، اور یہ معاملہ بہت اس وقت دنیا کا دھیان اس طرف ہے، اور یہ معاملہ بڑا ہی گمبھیر صورت اختیار کرتا جا رہا کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایران کو مار پڑتی دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان اس میں کہاں کھڑا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس رول میں سے ہم نکل جائیں اور نہ پڑیں اس معاملے میں، لیکن لگتا یوں ہے کہ پاکستان کو اس معاملے میں کہیں نہ کہیں سائڈ لینی پڑے گی، اور اگر پاکستان کو سعودیہ کی سائڈ لینی پڑتی ہے تو پاکستان کے حالات بڑے خراب ہوں گے۔ لیکن جو تقریر اس نے کی ہے ٹرمپ نے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وار کرائم کی طرف بڑھتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، اور یہ وہ ٹرمپ ہے جس نے اقرار کیا، ابھی ایک کا دن پہلے اقرار کیا تھا کہ ہم نے اسلحہ دیا تھا وہاں پہ جو رجیم چینج کے لیے، جو وہاں پہ فسادات ہوئے، وہ اب انڈائریکٹلی اقرار کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے کہ وہ انہوں نے مروائے تھے۔ ایران کی حکومت نے کوئی ظلم نہیں کیا، ایران کی حکومت نے کوئی بندے نہیں مروائے، یہ بیسیکلی امریکہ نے وہاں پہ گند کیا تھا، بالکل اسی طرح کا گند جس طرح کا اسرائیل نے وہاں پہ غازہ میں کیا، اور معصوم بچوں کی جانیں لیں، اور وہاں پہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کی ہی ملتی جلتی ایک شکل جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت موجود ہے، اور وہی اس کی ملتی جلتی شکل وہ امریکہ بھی کر رہا ہے۔ یہ سارے کا سارا جو ایک ٹرینڈ ہے جس میں وہ سارے کا سارا مسلم کش ہے، مسلمانوں کے اوپر نشانہ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، ذرا واپس آ جائیں، کیونکہ بات اگر زیادہ کر دیں گے تو لمبی ہو جائے گی، لیکن اس وقت جو میری جو توجہ سب سے زیادہ جس چیز نے کھینچی ہے آج کی صبح کی گفتگو، جس کا میں ذکر کر رہا تھا آپ کے ساتھ، وہ ہے القادر ٹرسٹ۔ القادر ٹرسٹ کو عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے وہ بہت ہی گڈی کر کے اس کو عام طریقے سے لے رہی ہیں، لیکن صورتحال یوں ہے کہ ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ 27ویں آئینی ترمیم جیسا جو گندا کھیل کھیلا گیا ہے، دیکھیں ایک گندا کھیل نہیں کیا کہ ہوا پاکستان سے، پے در پے پاکستان سے پہلے آپ نے رجیم چینج کی، پہلے عمران خان کی گورنمنٹ گرائی، پھر آپ نے عمران خان کو نیچا لگانے کے چکر میں اس کے ساتھ جو کچھ آپ کو ہو سکتا وہ آپ نے کیا، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے سارے جو لوگ ہیں وہ آپ نے گرفتار کروائے، ان کے ساتھ آپ نے زیادتیاں کی، وہ سارا کچھ کرتے کرتے یہ اس حد تک پہنچ گیا کہ 27ویں آئینی ترمیم کروائی۔ اب 27ویں آئینی ترمیم جو اس کے اوپر ہماری پارٹی نے کوئی خاص بڑا ریئیکشن نہیں دیا، یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ پارٹی نے، تحریک انصاف نے، نہ اپوزیشن، نہ پارٹی اسمبلی کے اندر نہ باہر، انہوں نے کچھ نہیں، انہوں نے کسی بھی قسم کی نہ تحریک چلانے کی کوشش کی، نہ اپنی ریزنٹمنٹ کا اظہار کیا، اور جتنے بڑے اسکینڈل اب تک آئے ہیں پنجاب میں، اور حکومت کے جتنے بڑے اسکینڈل ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ نہیں کیا۔ اب صورتحال یہ ہے جی کہ القادر ٹرسٹ جو ہے، میں نے کارروائی نہیں سنی، لیکن جو مجھے پتہ لگی باتیں شہزاد اکبر صاحب سے، ان کے مطابق اس وقت پوزیشن یہ ہے جی کہ اس کو سپیڈ اپ کر دیا گیا، اس کو پروگرام کو، ان کے جس کیس کو سپیڈ اپ کیا گیا۔ سپیڈ اپ کرنے کے لیے عمران خان کو سزا ہوگی اس کیس میں بھی، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا بڑا ڈرامہ جو کھیلا گیا، اتنا بڑا ڈرامہ کھیلا گیا، وہ ایسے نہیں کھیلا گیا۔ عاصم منیر ایک ایسی شخصیت ہے
شہباز شریف، نواز شریف اور مریم یہ ایک ایسا ٹولہ ہے جو کہ پاکستان کی اس شخصیت کو ختم کر دینا چاہتا ہے، اور آپ کو بار بار یہ بات کی گئی ہے کہ یہ عمران خان کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچی ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے عمران خان کو چھوڑنے کا۔ آواز تک تو بند کی ہوئی انہوں نے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم متحمل نہیں ہوتے اس بات کے، اور اس معاملے میں عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنے میں، عمران خان کو مار دینے میں یہ، اور عمران خان کو اندر رکھنے میں، قید میں رکھنے میں سب سے زیادہ جو شخصیت جو ہے وہ انوالو واسم منیر ہے۔ اس کے بعد مریم ہے، شہباز ہے، یہ سارے ہو سکتے ہیں، رانا ثناء اللہ وغیرہ، یہ ساری ایک الگ سی سٹوری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن جو ہے وہ اتنی گندی، اتنی گھٹیا ہو چکی ہوئی ہے، ان کے کابرین کا حال یہ ہو چکا ہوا ہے کہ اس وقت عمران خان کی جو پریورٹی جو تھی وہ ایک آنکھ جب ان کی ضائع ہو گئی تھی تو اس وقت انہوں نے کچھ کرنا تھا، انہوں نے وہاں پہ کچھ نہیں کر پائی ہے، اور یہ بڑے سسٹمیٹکلی چل رہے ہیں۔ ان کو بتایا گیا، میں نے عرض کی نا پہلے، میں نے ایک پروگرام میں عرض کیا، میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ اگلی حکومت آپ کی، یہ گورنمنٹ ان سیٹنگ ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ نواز شریف کی طرح، شہباز شریف اور مریم کی طرح آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، کرنا ہم نہیں ہے، ہم ہی انداتا ہیں، ہم ہی رب العالمین ہیں، ان کے بقول ہم ہی سارا کچھ کرنے والے ہیں۔ اگر ہم 17 سیٹوں والوں کو حکومت دے سکتے ہیں اور اس حکومت کو کے لیے اپنا پورا آئین چینج کر سکتے ہیں، پورا قانون چینج کر سکتے ہیں، آپ کو بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ اس کو، اور پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کو بشمول پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، ان تمام کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ بھائی جان ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں، ہم تگڑے ہیں اور ہم ہی ہیں جو چیزیں کرنے والے ہیں۔ اور اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے کسی بھی قسم کا کوئی رد عمل، ہلکا پھلکا جو ہومیوپیتھک قسم کا جو ہے نا وہ رد عمل دیتے ہیں، یہ کوئی بڑا کام کرنے کے لیے اس وقت شاید تیار نہیں ہے۔ ڈیالہ کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کی بہنیں دہلی جاتی ہیں اپنا عدالتوں میں، پھر وہ ہر منگل کو، آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سلمان صفدر کو انہوں نے کہا جی کہ ججوں نے کہا جا کے مل لیں عمران خان صاحب کو، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت تمام لوگوں کا عمران خان کا سامنے آنا، ان کا ملنا بہت ضروری ہے اس موقع پہ۔ یہ سینٹ، اچھا الیکشن دیکھیں، نہیں سینٹ کے الیکشن کو سن لیں، سینٹ کی ایک سیٹ، ٹوٹل ایک سیٹ ہے اور اس کے لیے 1000 امیدوار ہیں۔ یہ 1000 بندہ کبھی آپ کو ڈیالہ کے باہر نہیں نظر آیا ہوگا، کبھی عدالتوں کے باہر نظر نہیں آیا ہوگا، کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آتے یہ لوگ ٹکٹوں کے لیے بڑے۔ مجھے کسی ایک دوست نے فون کیا کہ جی آپ ہمارا ایک امیدوار ہے فلاں فلاں فلاں، تو اس کے ساتھ ذرا گفتگو کریں یا اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں، اور یا ان کے بارے میں۔ میں حیران پریشان ہوں یار، میرا اس بندے سے بڑا میرا احترام کا رشتہ ہے، لیکن میرا تو دل دو گیا کہ عمران خان اندر ہے اور آپ کو مجھ سے آپ تقاضا کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے الیکشن میں لانت ایسے الیکشن کے اوپر ہی ہے، ڈوب کے مر جائیں آپ جو الیکشن کھیل رہے ہیں۔ کیا کرنا ہے سیٹ کا، کوئی کھڑا کرے نہ کرے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ آپ اس نظام کو مضبوط کر رہے ہیں جس نظام کے عمران خان منع کر کے گیا۔ کس بات کے الیکشن ہے؟ کون سی ٹکٹیں ہیں آپ کے پاس؟ کیا لے کے چل رہے ہیں آپ اس وقت؟ کون سی حکومت ہے یہ اس وقت؟ آپ عمران خان کو مروا رہے ہیں اور جان بوجھ کے مروا رہے ہیں۔ آپ عمران خان کو سزا کروانے میں پورے کے پورے شامل ہیں، یہ سارے کے سارے شامل ہیں، اور آپ یقین کریں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میری یہ بات لکھ لیں آپ کہ میں ایک ایک بندے کا نام لے کے بتاؤں گا عمران خان کو کچھ ہو گیا تھا کہ یہ قاتل ہے۔ صرف رانا ثناء اللہ نہیں ہے، یہ ہماری پوری کی پوری پی ٹی آئی قاتل ہے۔ آپ لوگ جو ہیں عمران خان کو لے کے اتنا لائٹ لیا ہوا اپنے اس مسئلے کو جسی کو انتہا نہیں ہے۔ آپ کو ڈوگر کورٹ کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اسمبلی سے باہر آ جانا چاہیے۔ آپ سے کہا ہے کہ آپ کو پنجاب کو سندھ کی اسمبلی سے باہر ہے، آپ ایسی ایکٹیویٹی کریٹ کرنی چاہیے جو کہ اس گورنمنٹ کو کمزور کرے، لیکن آپ نہیں کر پا رہے ہیں، اب نہیں کر رہے ہیں۔ کس بات کا خوف ہے آپ کو؟ کون سی ایسی آپ کی ننگی تصویریں ان کے پاس، یہ ننگی فلمیں ان کے بھی ہاتھ میں لگی ہوئی ہیں؟ کیوں شرم نہیں آتی آپ کو؟ کیوں نہیں آپ لوگ سوچتے؟ یہ تحریک انصاف والے سارے، علیمہ بی بی نے کال دی، وہ بہنیں آپ اونرشپ جب تک نہیں لیں گے، جب تک اونرشپ نہیں لیں گے، اپنے آپ کو باپ نہیں سمجھیں گے، عمران خان کو اپنا سارا کچھ نہیں سمجھیں گے، کیسے نکل پائیں گے آپ؟ نہیں نکل سکتے۔ ہم مسلسل یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہر ویکلی بیسس پہ، ہر ہفتے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں وہاں پہ لوگ؟ آتے ہیں کیوں آتے ہیں؟ وہ سارے کے سارے عمران خان کو اپنا سمجھ کے آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو جب تک پاکستان کی عوام کو اور لیڈرشپ کو اپنا عمران خان کو آپ نہیں سمجھیں گے، اس وقت آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، آپ تو گھر میں بیٹھے رہیں گے، آپ تو نکل نہیں پائیں گے۔ اور اگر آپ یہ کچھ کریں گے تو پھر عمران خان کا تو پھر اللہ وارث ہے، لیکن میں ہماری طرف سے پھر پاکستان کا بھی اللہ وارث ہے، پھر ہماری طرف سے بالکل ختم ہے یہ معاملات۔ آپ کو یہ کھلم کھلا بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اگر عمران خان کے ساتھ جاتی ہوئی تو یہ سارے کے سارے ذمہ دار ہوگا، یہ گوہر بھی ذمہ دار ہوگا،
یہ جتنے بھی یہ وکیل تمام ذمہ دار ہوں گے، یہ تمام کے تمام ہر بات پہ بات آ جاتی فلاں کو جی وہ فلاں نے کہہ دیا کہ ٹکٹ دے دیں، فلاں کو دیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ٹکٹوں کی، یہ الیکشن کا معاملہ ہی آپ نے اس اسمبلی کو نہیں مانتے، جعلی اسمبلی ہے، جعلی سینٹ ہے، اب پھر لگے ہوئے، ایک دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، اب یہ معاملہ جو ہے نا وہ پانی سر سے گزر چکا ہوا ہے، اب اس وقت خاموشی بالکل بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر القادر کا ٹرسٹ کا جس طرح نے سپیڈ اپ کیا ہوا ہے، عمران خان صاحب کو سزا ہوتی ہے، ہم مجھے کسی بھی قسم کی کوئی ریلیف نہیں ہے، اور قیاس یہی ہے، چانسز یہی ہیں کہ یہ سزا ہو جائے گی۔ کل ایک بندہ مجھے بتانے لگا جی پاکستان سے آیا، بتا رہا جی عمران خان صاحب جناب اس 1-2 ویک میں باہر آ رہے ہیں، سب بکواس ہے، جب تک باہر آ نہیں جائیں گے کسی بات پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ عمران خان سے ملاقات ہو نہیں رہی، باہر کہاں سے آ جائیں گے وہ؟ یہ 27ویں آئینی ترمیم کا اتنا بڑا جو ڈکوسا تیار کیا گیا، پاکستان کے آئین کو بار بار توڑا گیا ہے، کس لیے توڑا گیا ہے سر؟ یہ اسی لیے توڑا گیا ہے کہ یہاں پہ عاصم منیر کی حکومت کو مضبوط کیا جائے، یہاں پہ عمران خان کو ختم کر دیا جائے، ایلیمینیٹ کر دیا جائے، اس کو کمزور کر دیا، اس کو چھوٹا کر دیا جائے، صرف یہ کیا جا رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھ ضائع کروا لی، عمران خان نے یہ اپنی آنکھ ضائع کروا لی، لیکن اس ناجائز حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کیا اس شخص نے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایسے کر لیں زندگی بچ جائے گی، ویسے جاتی ہے جان، پھر جانے دیں، پھر اللہ کے سپرد ہے، جان بھی اللہ کی ہے، زندگی بھی اللہ کی ہے، اگر یہ ہے تو پھر یہی صحیح۔ تو یہ ایٹیچیوڈ جب تک نہیں ہوگا نا، اس وقت تک آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، تمام کے تمام ذمہ دار ہوں گے، تمام تحریک انصاف ذمہ دار ہوگی اس بات کی۔ اور آج کے دیکھتے ہیں کہ کتنے بندے نکل کے آتے ہیں، کیا ہوتا ہے، لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ اب آپ کے نام لیے جایا کریں گے، اب صرف ججوں کی بغیرتی نہیں، آپ کی بغیرتی بھی اب دکھائی جائے گی، جو گھر میں بیٹھے ہیں اور جو صرف تصاویر کھنچوا کے آ جاتے ہیں۔ اور میں نے ایک MP کو میں نے خود کہا کہ بھائی جان یہ کام کرنے ہیں، مجھے کچھ بندوں نے ذکر کیا، وہ بندہ کوئی کام نہیں کر رہا، کوئی کسی قسم کی موومنٹ نہیں کر رہا، اس کا بھی نام لوں گا میں، اس کا بھی نام لوں گا، چاہے اگر وہ سن رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، سن رہے ہیں تو جہاں ڈیالہ جا کے تصویریں کھنچوا کے فیس بک پہ لگا دیتے ہیں، یہ کام اس طرح نہیں ہوگا سر۔ میرا کوئی سگا بھائی بھی ہے نا جی، آج کھلا کے میں عام بتا رہا ہوں، میرا کوئی سگا بھائی بھی ہے نا، اگر وہ ہومیوپیتھ ایپل پہ تو میرا پاکستان میں بھی اس وقت ہے کوئی نہیں، لیکن میرا سگا بھائی بھی ہوگا نا، میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا، کیونکہ معاملہ یہ سچ اور جھوٹ کا، اللہ خود سچ ہے، اللہ الحق ہے، یہ ہماری آخرت کا مسئلہ ہے، ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے۔ اگر اس میں آج ہم نے اس گورنمنٹ کو کسی بھی قسم میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سپورٹ کیا تو پھر ہم تمام کے اوپر لعنت ہے۔ آج میں کیا کہوں آپ کو کہ اپنا خیال رکھیے گا، آپ کا خیال اب اللہ ہی رکھے گا اس قوم کا۔ اللہ حافظ۔